بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ماہ رجب نہایت ہی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بہت ساری خصوصیات ہیں۔ خود رجب حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ قیامت والے دن میدان محشر میں جب لوگوں کو پکارا جائے گا تو ایک آواز رجبیون کی بھی ہوگی، اینا اینا الرجبیون، وہ رجب والے کہاں ہیں؟ پوچھا گیا یہ رجب والے کون ہیں؟ بتایا گیا وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں اس رجب کا احترام کیا ہوگا۔ یہ ماہ رجب کا احترام کیا ہے؟ کہ ماہ رجب کا احترام یہ ہے کہ کم از کم ایک روزہ اس مہینے میں رکھا ہو، کم از کم ایک مہینہ۔ ویسے آپ تمام مومنین انشاءاللہ جانتے ہیں کہ اس پورا مہینہ ماہ رجب میں روزے رکھنا مستحب ہے۔ اس کی بڑی خصوصیات ہیں۔ اس میں ائمہ علیہ السلام کی ولادت شہادت کی بہت ساری مناسبتیں ہیں۔ اس میں امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہے، امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت بھی ہے، شہادت بھی ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت ہے، اور پھر 13 رجب کو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت ہے، حضرت شہزادہ علی اصغر کی ولادت ہے، اور پھر اس میں بعثت پیغمبر ہے 27 رجب کو، اس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے 25 رجب کو۔ بہت ساری مناسبتیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان مناسبتوں کے اعتبار سے ہر امام کے حالات زندگی کو مختصر سے ہی مطالعہ ضرور کریں، پڑھیں اور پھر اس سے سبق سیکھیں۔ امیر المومنین ہو گئے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زندگی کے حالات کو پڑھیں۔ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کیسے کرتے تھے، وہ بازار میں گلی میں کیسے چلتے تھے، لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا، ان کے ذرائع آمدن کیا تھے، کاروبار کیسے کرتے تھے، لوگوں کے ساتھ وہ بولتے کیسے تھے۔ ہم ان سے محبت، ان سے پیار، یہ تو ظاہر ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کے بغیر، ان کی محبت کے بغیر تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ لیکن محبت کے تقاضے کیا ہیں؟ ان المحب لمن یحب یطیع، محب جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے حالات زندگی کو پڑھیں اور ان سے سبق سیکھیں۔ یہ ہم سے کس شے کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام قسم کھا کے کہتے ہیں واللہ ما شیعتنا، ہمارا وہ شیعہ ہی نہیں ہے ہمارا شیعہ وہ، مگر وہ کہ من اطاع اللہ و اطاعنا، من اطاعنا و اطاع اللہ، جس نے ہماری اطاعت کی اور اللہ کی اطاعت کی، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ جو ہماری بھی بات مانے، ہمارے اپنے رب کی بھی بات مانے، وہ ہمارا شیعہ ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، ایک وسیع، ایک مکمل نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اتنا شجاع، اتنے بہادر، کیسے اپنے نفس پہ کنٹرول کرتے ہوئے اپنے خالق کی بندگی کرتے ہیں، یتیم پروری کیسے کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہیں، فقیروں کا خیال کیسے رکھتے ہیں، غلاموں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا ہے۔ نہج البلاغہ میں میرے امام کا وصیت نامہ ہے، اسی مناسبت سے وصیت نامہ کا مطالعہ کریں۔ کیا کیا حکم دیتے ہیں؟ دیکھو میں تمہیں نماز کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں، یہ تمہارے دین کا ستون ہے۔ میں تمہیں یتیموں کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں کہ تمہاری موجودگی میں یتیموں کے منہ سے کوئی لقمہ چھین نہ لے۔ میں تمہیں قرآن کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں کہ کوئی غیر قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت نہ لے جائے۔ تم سب سے بڑے عامل ہونے چاہیے قرآن پر عمل کرو۔ حج کو ترک نہ کرنا، خانہ کعبہ تنہا نہ ہو جائے، اکیلا نہ ہو جائے۔ ایک وسیع وصیت نامہ امیر المومنین کا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیشواؤں کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔